انڈیا نے سٹانس لی ہے، اور انڈیا کا جو سٹانس ہے وہ سوال یہ ہے کہ وہ اس نے ایک اور چیز سکھائی ہے. دیکھیں اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے. کوارڈ کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا وائٹ ہاؤس کی طرف سے، اس اعلامیے میں ماسکو کا ذکر ہی نہیں ہے، اچھا، یوکرین کا ذکر ہی نہیں ہے. اور انڈین میڈیا جو ہے دو اعلامیے جاری ہوئے ہیں. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ فرام کوارڈ لیڈرز، جو ہماری 14 سلائڈ ہے، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ فرام کوارڈ لیڈرز، اور پرائم منسٹر انڈر لائن دا کوارڈ مسٹ ریمین فوکس اور کور آبجیکٹو آف، صرف یہیں تک محدود رہیں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں، یعنی ماسکو یا یوکرین کی طرف نہ کریں. یہ انڈیا نے سٹانس لے لیا. انڈیا نے سٹانس لی ہے، اور انڈیا کا جو سٹانس ہے وہ سوال یہ ہے کہ وہ اس نے ایک اور چیز سکھائی ہے. دیکھیں اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے. بتاؤ آپ نے سرمایہ کاری کی ہوئی ایک ملک میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری اس سے لڑائی ہو. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود لڑائی. میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جرمنی، یہ پائپ لائن جو رکی ہے، یہ آپ کو کیا سکھا رہی ہے کہ جیو اکنامکس اپنی جگہ پہ وہ آلو پیاز ٹماٹر کی تجارت گئی کوڑے دان میں. یہ ملک قومیں اپنی جگہ کھڑی ہو اسی جگہ چلی گئی ہیں دوبارہ کہ تجارت سے زیادہ آپ کی سیکیورٹی، جیو پالیٹکس امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، سیکیورٹی کا تعلق یہ نہیں ہے کہ میری وہاں سرمایہ کاری انہوں نے کہا سارے فنڈ ہی فریز کرو. بالخصوص جب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ انڈیا پہ وہ پریشر نہیں ہے، ہم پہ پریشر کیوں آ رہا ہے پھر؟ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قریشی صاحب ذرا فورن فرنٹ پہ اگر آ جائیں تو جو رشیا اور یوکرین کی سچویشن ہے اس پہ ای یو ایمبیسڈرز نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان سے جو تقاضا کیا ہے، میں ان کی خدمت میں دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. نمبر ایک، پاکستان ایک سوورن ملک ہے اور اپنے مفاد میں فیصلے کرتا ہے. ایک ایسی ڈپلومیسی کرنا کہ جس میں آپ نیوٹرل رہیں، ایک اتنا بڑا کنٹری ہو کر، اور اس میں آپ دونوں کے الائے ہوں، ایک طرح سے دونوں سے آپ کے بہت تعلقات اچھے ہوں، یعنی کہ رشیا اور امریکہ دونوں سے، اور پھر آپ اپنے آپ کو جو ہے ایک ایسی جگہ پر محسوس کر رہے ہوں کہ آپ کہیں کہ میں ادھر جاؤں یا میں یہ کروں یا میں وہ کروں. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے اپنی ڈپلومیٹک جو بھی اس کے ایشوز ہیں ان کو وہ حل کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے اس سلسلے میں. جو اور صرف یہی نہیں بلکہ کیٹیگوریکلی اس نے جو ہے وہ بہت ساری ایسے پوائنٹس اٹھائے ہیں اور بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. لیکن اس کی ایک ہسٹری ہے، نان الائنمنٹ کی ایک ہسٹری ہے انڈیا کی. پاکستان کی تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. پاکستان تو جس طرح میں نے بھی پہلے بھی کہا ہے کئی مرتبہ کہ بلیک اینڈ وائٹ جس کو کہتے ہیں، کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا ہماری پالیسیز میں. تو ہماری پالیسیز میں گرے ایریا نہ ہونے کی وجہ سے اگر ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے جس میں چائنا یہ سوچتا ہے کہ چلو جی یہ تو اچھا ٹائم ہے، اس سے اچھا ٹائم کیا ہوگا، ٹھیک ہے پھر ہم بھی اپنا جو ہے ہتھیار اٹھاتے ہیں اور ہلہ بول دیتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم ان تعلقات کو بڑھانا چاہیں گے. نمبر ایک. نمبر دو، میری یورپین فارن منسٹر سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. میری یوکرین کے فارن منسٹر سے بات ہوئی، میری پولینڈ کے فارن منسٹر سے بات ہوئی، میری ہنگری کے فارن منسٹر سے بات ہوئی، میری رومینیا کے فارن منسٹر سے بات ہوئی، میری برطانیہ کے فارن منسٹر سے بات ہوئی، اور ابھی آپ کی کال سے 10 منٹ پہلے میری روس کے فارن منسٹر سے بات ہوئی. اب باتیں جب آپ کا ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس قسم کی پریس ریلیز سفارتی آداب کے خلاف ہے، اور یہ منجھے ہوئے سفارتکار ہیں، انہیں مجھے یقین ہے کہ سفارتی آداب کا احساس ہوگا. تو شاہ صاحب پھر وائی آر دے پوٹنگ پریشر آن اس، اور بالخصوص جب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ انڈیا پہ وہ پریشر نہیں ہے، ہم پہ پریشر کیوں آ رہا ہے پھر؟ غلطی کر گئے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دباؤ میں ہے. تو ہمارا اس پہ پھر شاہ صاحب رسپانس اب کیا ہوگا؟ اس پریس ریلیز پہ ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ ہم ان سے رسپانس دیں گے، ہم ان سے انگیج کریں گے، انہیں پاکستان کا نقطہ نظر سمجھائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، تبادلہ خیال کریں گے، اور جو ان کے بات میں وزن ہے، جو ہمارے پرنسپلز ہیں، جو ہم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اپنی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے جن پرنسپلز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، ہم ان پرنسپلز کو، یو این چارٹر کو، انٹرنیشنل لا کو، سیکورٹی آف آل اسٹیٹس کو، نان وائلنس کو، نان یوز آف فورس کو، ان سب چیزوں کو ریٹریٹ کریں گے. اچھا شاہ صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو نیوٹرالٹی کا سٹانس ہے اور امریکہ کے پلڑے میں اپنا وزن نہ ڈالنا،
یہ ہمیں دس کین کاسٹ اس ویری ڈائرلی. اب فیٹف کی گرے لسٹ میں ہمیں برقرار رکھنا, اس کے بعد IMF کے ایشوز اور بھی بہت سارے ایشوز جو ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے بن سکتے ہیں. یور کامنٹ آن دس. دوبارہ نہیں ڈالا, یہ تحفہ ہمیں پچھلی حکومت سے ملا ہے اور ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ نے نوٹس کا مطالعہ کیا ہو جو ابھی پلینری میں سامنے آئے ہیں, انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے جو پیش رفت کی ہے وہ حیران کن تک اور متاثر کن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ایکشن پلانز کا اگر مجموعہ آپ سامنے رکھیں تو 34 میں سے 32 اقدامات مکمل طور پر پاکستان فلفل کر چکا ہے, کمپلائی کر چکا ہے. جو 2 ادھورے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. اتنا سخت ایکشن پلان آج تک کسی ملک نے فیس نہیں کیا جو ہم نے کیا ہے, لیکن انشاءاللہ اس میں سے بھی ہم گزر جائیں گے. اس فورم کو اگر سیاست کی نظر کرنا جائیں گے تو یہ اس فورم کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی. یہ ٹیکنیکل فورم ہے, اس کو سیاست کی نظر نہ کیجیے, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کچھ ممالک ہیں جو اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن پاکستان اس دباؤ میں نہیں آئے گا. خود مختار آزاد قومیں مشکل فیصلے کرتی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ جو چیز کی ہے. اور جیسے میں کہہ رہا نا, ابھی تو ہم چائنا کی محبت جو تھی ہمارے سروں پہ چڑھی ہوئی تھی تو وہی نہیں چل رہی تھی, وہی ہماری نہیں ختم ہو رہی تھی. کہ ابھی روس سے جو محبت ہے وہ تو مغرب کو وہ تو ویسے ہی کھا جائے گی. اور جب ان کو پتا ہو کہ روس ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے, چائنا تو ابھی اس طرح کا وہ جو ایگریشن یا ٹیریٹوریل ایگریشن کسی یورپین ملک پہ نہیں کر رہا. ہم نے میرا خیال ہے کہ روس کو مس ریڈ کیا ہے اور ہم اس پرانے انداز میں چلے گئے, ٹھیک ہے یار امریکی لفٹ نہیں کرا رہے تو چلو ادھر چلے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو معید یوسف صاحب ہیں ویسے تو از اے ویری اسمارٹ پرسن, بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں اور بڑی سسٹم کو بڑا سمجھ. ایک نیا آرڈر سائن کرنے لگے آج. یہ بڑی دیکھیں, یہ بڑی دنیا جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ بڑی آپ سمجھیں کہ ایک آگے کی طرف چلی جائے گی. اور وہ آرڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ 60% 60% جو امریکہ کے اندر جو چیزیں خریدی جائیں گی, جو کچھ وہاں پہ ہوگا, وہ ساز و سامان جو وہاں پہ خریدا جائے گا, جو وہاں پہ وہ میڈ ان امریکہ ہوگا. امریکہ خود پروڈیوس کرے گا. اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اگلے 5 یا 10 سال اسی دہائی کے اندر وہ اس کو 75 سے 80% لے گئے ہیں. جو بھی چیزیں پیدا ہوں وہ امریکہ کے اندر ہی ہوں. امریکہ اپنے آپ کو خود مختار کرے. تو ابھی سے 60% پہ وہ جانے لگے ہیں. آج یا کل میں شاید یہ خبر آ جائے کہ 60% ایک آرڈر سائن شاید پریزیڈنٹ پیوٹن کر دیں کہ 60% جو ہیں وہ یہاں سے